3 نومبر سن 644 کے دن کی بات ہے کہ ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو، خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا، تمہیں اس آنے کی خبر کس نے دی؟ تم تو مدینہ سے کئی ہزار میل دور ایک جنگل میں رہتے ہو۔ چرواہا بولا، جب خلیفہ وقت زندہ تھے تب میری بھیڑیں بے خوف جنگل میں پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا ایک بچہ اٹھا کر لے گیا۔ بھیڑیے کی جرأت سے میں نے جان لیا کہ خلیفہ وقت اس وقت دنیا میں موجود نہیں رہے۔ یہ عظیم الشان خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل اور 3 براعظموں پر حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کی پہلی ایپیسوڈ۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ عمرو بن عاص اپنے چند احباب کے ساتھ ایک جلسے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک غول اٹھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خطاب کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور جوانی کا دور قریش کے عام آدمیوں کی طرح گزرا، لیکن بعد میں انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ کر اپنے آپ کو ممتاز کر لیا۔ جو لوگ زمانۂ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نہایت بے رحم اور سنگ دل انسان تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ عمر کو پہنچے، جو خدمت ان کے والد نے ان کے سپرد کی وہ اونٹوں کو چرانا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کے ساتھ نہایت بے رحمانہ سلوک کرتے، پورا دن اونٹ چروانے کا کام لیتے اور جب تھک کر دم لینا چاہتے تو سزا دیتے۔ جس میدان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت انگیز خدمات سر انجام دینی پڑتی تھی اس میدان کا نام زوجنان تھا۔ خلافت کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک دفعہ اسی میدان سے ہوا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اللہ اکبر، ایک وہ زمانہ تھا جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور جب تھک کر دم لینا چاہتا تو باپ کیا تو مار کھاتا، اور آج یہ دن ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسب دانی کا فن اپنے والد سے سیکھا، پہلوانی اور کشتی میں بھی مہارت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکاش کے دنگل میں مارکے کی کشتیاں بھی لڑتے تھے۔ عکاش جبل عرفات کے قریب ایک میدان تھا جہاں ہر سال اس گھر سے میلہ لگتا تھا کہ اہل عرب کے تمام اہل فن جمع ہو کر اپنے کمالات کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کا بھی نہایت عمدہ مذاق رکھتے تھے۔ انہیں اس وقت کے تقریباً مشہور شاعروں کے چیدہ اشعار یاد تھے۔ ان تمام فنون سے فارغ ہو کر وہ فکر معاش میں مصروف ہو گئے۔ عرب میں معاش کا ذریعہ زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور یہی شغل ان کی بڑی کامیابیوں کا سبب بنا۔ وہ تجارت کی غرض سے دور دور ملکوں میں جاتے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے۔ جب قریش کے کسی قبیلے اور دوسرے قبائل عرب کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا تو ثالثی کے فرائض عمر کا قبیلہ سر انجام دیتا تھا۔ اب یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھی۔ ایک دفعہ قریش کے کسی قبیلے اور بنی ثقیف کے درمیان کسی اہم مسئلے پر تلخ کلامی ہو گئی اور اس جھگڑے کا تصفیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرائض بحسن طریقے سے سر انجام دینے کے بعد اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر عکاظ آ پہنچے۔ یہاں آ کر وہ تجارت میں مصروف ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 27ویں سال عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور توحید کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہو چکا تھا۔ اس تعلق سے حضرت فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک معزز شخص نعیم بن عبداللہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے توحید کی آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جو مسلمان ہو جاتا ان کے سخت دشمن بن جاتے۔ لبینہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ایک کنیز تھی جو مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تو کہتے، میں نے تجھے تھک کر چھوڑا ہے۔ لبینہ آگے سے کہتی، خدا نے تمہارے ساتھ یہی کیا ہے۔
بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنیز کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اقوال سے متاثر بھی تھے، لیکن نئی دعوت کے خلاف ان کی دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جس مسلمان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس چلتا اسے وہ ہرگز نہ چھوڑتے، مگر اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود وہ کسی بھی مسلمان کو اسلام سے بد دل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جسے تو زیادہ پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو تقویت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ راستے میں اتفاقاً انہیں نعیم بن عبداللہ مل گئے جو اسلام لا چکے تھے، لیکن اس بات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی۔ نعیم نے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ نعیم نے کہا، ایسا کرو گے تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لگتا ہے کہ تم بھی اپنے آبائی دین سے نکل چکے ہو۔ نعیم نے کہا، ایک بات کہوں تو بڑی حیرانگی ہوگی، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی کئی چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سن کر بہن خاموش ہو گئی اور قرآن کے اوراق چھپا لیے، مگر آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا، لگتا ہے تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر اس کے بہنوئی نے کہا، اگر جس دین پر تم چل رہے ہو وہی دین گمراہی کا دین ہے تو پھر؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو چکے تھے اور بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، مگر انہیں بھی تھپڑ رسید کر دیے اور اس شدت سے کہ ان کا چہرہ لہو لعان ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ نے غضبناک ہو کر کہا، عمر، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم راہ حق پر نہیں ہو تو جہاں تک میں جانتی ہوں میں اللہ کو معبود حقیقی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق جانتی ہوں۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے بہن کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ اوراق مجھے دو۔ حضرت فاطمہ نے یہ اوراق دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اوراق پڑھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے والا صاف اور پاکیزہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل اور وضو کرنے کے بعد کتاب معرفت دیکھنا شروع کر دی۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ آخر کار اس آیت پر آ پہنچے جس کا ترجمہ یہ ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، نماز قائم کرو۔ یہاں تک پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور کہا، عمر، مجھے یقین سا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دارالارقم میں جلوہ فرما تھے۔ یہ مکان صفا کی گھاٹی میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالارقم کی طرف چل دیے۔ وہاں پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ کچھ ڈر سے گئے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی مضائقہ نہیں، عمر ہے تو کیا ہوا،
اگر اس کی ذات سے اللہ کو کوئی بھلائی منظور ہوئی تو وہ مسلمان ہو جائے گا، ورنہ ہم سب اسے آسانی سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عالم میں باہر نکل آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عمر کیا تم نہیں مانو گے؟ کیا تم ولید بن المغیرہ کے ذلت امیز انجام کے منتظر ہو؟ اے اللہ، عمر میرے پاس آ گیا ہے، اسے ہدایت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جس روز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اس روز مشرکین نے کہا، آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس روز سے اسلام عزت پاتا ہی چلا گیا۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 مردوں اور 21 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ بعض روایتوں میں یہ تعداد زیادہ ہے اور بعض میں کم ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری پہلی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوئی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد کی زندگی کا واقعہ بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔